جی السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ماجد۔ آج ہم آرٹیکل کا رول نمبر 21 پڑھنے والے ہیں۔ ہم نے دی شروع کیا ہوا تھا۔ رول نمبر 21 کے مطابق کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے ساتھ دی لگتا ہے۔ یہ الفاظ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ورڈ ہے انٹائر۔ انٹائر کے بعد ہے جی ہول، کمپلیٹ، اور اس کے بعد سیم اینڈ اونلی۔ یہ 5 حرف ہیں۔ ان سے پہلے دی آئے گا، لیکن دی ان سے پہلے کب آئے گا تو اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اس کے بعد ناؤن آنا چاہیے۔ ان سب الفاظ کے بعد اگر ناؤن آئے گا تو ان سے پہلے دی ضرور استعمال ہوگا۔ اس کی ایک ایگزامپل کرتے ہیں۔ The entire book is full of printing mistakes۔ مکمل کتاب جو ہے اس میں کافی غلطیاں ہیں۔ تو یہ اس قسم کا ہم جو ہیں وہ سینٹینسز لکھتے ہیں۔ تو یعنی اگر یہ 5 حرف یوز ہو جائیں ناؤن سے پہلے، انٹائر، ہول، کمپلیٹ، سیم، اونلی، تو اس سے پہلے دی لازمی لگے گا۔ آگے رول نمبر ہے 22۔ اس رول کے مطابق اس رول کو ہم نام دے دیتے ہیں جی کمپلیٹ کلاس۔ کیا مطلب کمپلیٹ کلاس ہے؟ اگر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو کہ پوری کی پوری کمیونٹی کو شو کرتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں رچ کی، اور رچ امیر ہونا یا امیر آدمی، یہ اگر کوالٹی شو کرے ایک پوری کمیونٹی کی، بہت زیادہ لوگوں کی، تو جب ہم اس کو فقرے میں یوز کریں گے کہ یہ پوری کمپلیٹ کلاس کو شو کرے تو اس سے پہلے ہم دی لگائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کس طرح؟ اس کا ہم ایک فقرہ دیکھ لیتے ہیں۔ The rich are not always happy۔ تو یہ اب یہاں پر جو یوز ہوا ہے رچ ورڈ، یہ کمپلیٹ کلاس کو شو کر رہا ہے کہ امیر ہمیشہ خوش نہیں رہتے۔ یہ اب پوری کلاس کو شو کر رہا ہے۔ اگر یہ رچ یا پور، اگر یہ فکرے میں اس طرح یوز ہوں کہ یہ پوری کلاس کو شو نہ کریں بلکہ ایک آدمی کو شو کریں، تو پھر ہم اس سے پہلے دی کا یوز نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں He is rich man۔ اب اس سے پہلے ہم آرٹیکل دی کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ آرٹیکل اے کا، کیونکہ یہاں ہی ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ایک آدمی کے بارے میں ہو رہی ہے، اس لیے اس سے پہلے ایک آیا ہے۔ تو رچ یہاں پر ایک آدمی کو ظاہر کر رہا ہے، پوری کلاس کو ظاہر نہیں کر رہا۔ جب یہ کمپلیٹ کلاس کو شو کرے گا، ورڈ رچ ہے، پور ہے یا کوئی اور اس طرح کا لفظ ہے، تو اس سے پہلے ہم دی لازمی استعمال کریں گے۔ یہ رول نمبر 23۔ رول نمبر 23 بھی ہمارا رول نمبر 21 کی طرح کچھ الفاظ کے اوپر بیس کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کچھ الفاظ ہیں جیسا کہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں۔ لفظ ہے which, who,
اور ڈیٹ. یہ تین لفظ اگر سینٹینس میں یوز ہوں اور اس سے پہلے ناؤن دیا گیا ہو اور پھر ہم اس سے پہلے دی کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر فقرے میں دی ناؤن سے پہلے تب آئے گا جب فقرے میں ناؤن کے بعد ہمیں یہ تین الفاظ مل جائیں، ہو، وچ یا ڈیٹ، یہ تین الفاظ مل جائیں، پھر ہم ناؤن سے پہلے دی یوز کریں گے. اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. دس از دا پین This is the pen which I was looking for. Which I was looking for. یہی وہ پین ہے جس کی مجھے تلاش تھی. تو اب یہاں پر یہ ہم نے فقرے کے اندر لفظ یوز ہو گیا ہے وچ، تو اس وچ سے پہلے ناؤن بھی استعمال ہوا ہے. اب کیونکہ ناؤن کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ تین لفظ آ جائیں تو اس سے پہلے ناؤن بھی موجود ہو تو پھر ہم دی لازمی لگاتے ہیں. تو یہ ہمارا رول نمبر 23 تھا. اب ہم دیکھتے ہیں رول نمبر 24. رول نمبر 24 ہے جی کمپیریزن سے ریلیٹڈ. جب بھی ہم کمپیریزن کرتے ہیں دو ایسی چیزوں میں جو کہ پراپر ناؤن ہوں، دو پراپر ناؤنس میں جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو اس سے پہلے کب دی لگنا ہے اور کب دی نہیں لگنا، تو یہ ہم نے دیکھنا. کیونکہ عام طور پہ ہم پراپر ناؤن سے پہلے دی نہیں لگتے. دی لگانے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کامن چیز کو پارٹیکولر بنانا ہے، خاص بنانا ہے. تو جو پراپر ناؤنز ہوتے ہیں وہ پہلے ہی خاص ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں دی کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب دو پراپر ناؤنز استعمال ہو رہے ہوں ایک سینٹینس کے اندر اور ان دونوں میں ہم تشبیہ دے رہے ہوں، دونوں میں کوئی کمپیریزن کر رہے ہوں، تو پھر اس وقت دی کہاں لگے گا اور کہاں نہیں لگے گا، اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اب ایک ایگزامپل ہم لیتے ہیں. سرگودا is the California of پاکستان. کیلیفورنیا کیونکہ اپنے اورنجز سٹرس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے، تو ہمارا سرگودا بھی کیونکہ سٹرس کی وجہ سے مشہور ہے، تو اس لیے ہم ان دونوں میں سملیرٹی کی وجہ سے کمپیریزن کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں سرگودا از دا کیلیفورنیا آف پاکستان. اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو دو جگہ پہ میں نے دی لکھا ہے، دا سرگودا از دا کیلیفورنیا آف پاکستان، کیا یہاں دونوں جگہ پہ دی آئے گا یا نہیں آئے گا؟ تو جب ہم نے دو چیزوں میں کمپیریزن کرنا ہے تو یہ پہلا دی نہیں آئے گا. دوسری جس چیز سے ہم کمپیریزن کر رہے ہیں تو اس سے پہلے دی ہم لگائیں گے. تو فکر اس طرح بنے گا سرگودا از دا کیلیفورنیا آف پاکستان، کشمیر از دا سوئٹزرلینڈ آف پاکستان. تو اس قسم کے ہم جو کویسچنز ہیں وہ ہم کریں گے. تو کمپیریزن پہلے کے ساتھ پراپر ناؤن کے ساتھ دی نہیں آئے گا، دوسرے کے ساتھ تب آئے گا جب اس کا پہلے کے ساتھ ہم نے کمپیریزن کیا ہوا ہوگا. رول نمبر 25 ہمارا ریلیٹڈ ہے میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ. جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں ان سے پہلے اب دی آئے گا یا نہیں آئے گا، اس کو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. تو جو میوزیکل انسٹرومنٹ ہے اس سے پہلے دی کا یوز ہوتا ہے، لیکن کب ہوتا ہے؟ جب وہ ایز اے انکاؤنٹیبل ناؤن کے آئیں. مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ ایک فقرہ لکھتے ہیں، مائی برادر پلیز گٹار. میرا بھائی گٹار بجاتا ہے. اب اس سے پہلے ہم یہاں پر
دی لگائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ گٹار اس پوری کمیونٹی کو شو کر رہا ہے، تو اس سے پہلے ہم دی لگائیں گے، لیکن جب یہ ایز اے کاؤنٹیبل ناؤن کے طور پہ یوز ہوگا تو پھر ہم دی کا استعمال میوزیکل انسٹرومنٹ سے پہلے نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں آئی ہیو باٹ ڈیش گٹار، میں نے گٹار خریدا۔ اب یہ ایک اسپیسیفک کی بات ہو رہی ہے، ایک چیز میں باہر سے جا کے خرید رہا ہوں، اب وہ یقیناً میں کسی تعداد میں خریدوں گا، تو یہ کاؤنٹیبل ناؤن کو یہاں پہ شو کر رہا ہے، تو یہاں پر اس لیے ہم اب گٹار کا یوز کریں گے کہ میں نے ایک گٹار خریدا۔ تو جب میوزیکل انسٹرومنٹس اس طرح یوز ہوں کہ وہ ساری ایک مکمل کیٹیگری کو شو کر رہے ہوں، تو اس وقت اور انکاؤنٹیبل ناؤن کے طور پہ یوز ہوں تو ان سے پہلے ہم دی لگائیں گے۔ جب وہ کاؤنٹیبل ناؤن کے طور پہ استعمال ہوں گے تو اس سے پہلے ہم دی نہیں لگائیں گے۔ رول نمبر 26، جتنی بھی پارٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہوں یا وہ ریلیجیس پارٹیز ہوں، ان سے پہلے دی لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں دا پی ٹی آئی، دا پی ایم ایل این، دا پی پی پی۔ تو کہنے کا مقصد ہے جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ریلیجیس کمیونٹیز ہیں، اب ہم جہاں پر بھی فکرے میں یوز کریں گے مسلم، تو مسلم سے پہلے دی لازمی ہے، کیونکہ یہ مسلم ایک پوری کمیونٹی کو شو کر رہا ہے، دا مسلمز، دا ہندوز، دا جیوز۔ لیکن اسی طرح جب ہم انہی میں سے کوئی ایک ورڈ ہم یوز کرتے ہیں ایز اے کاؤنٹیبل ناؤن کے، تو پھر ہم دی ان سے پہلے یوز نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم لکھتے ہیں علی از مسلم، تو یہاں پر ہم لکھیں علی از اے مسلم۔ اب کیونکہ یہاں پہ جو لفظ مسلم یوز ہوا ہے وہ ایز اے کاؤنٹیبل ناؤن کے استعمال ہوا ہے، ایک پوری کلاس کو شو نہیں کر رہا، وہ علی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ علی ایک مسلمان ہے۔ تو اس لیے جب ہم تو یہ رولز کافی چیزوں پہ اپلائی ہوتا ہے کہ جب ہم کاؤنٹیبل ناؤن یوز کریں گے تو دی نہیں آتا، کاؤنٹ کرنے کے لیے اے اور این یا دیگر ورڈز ہوتے ہیں، دی پوری کلاس کے لیے یوز کیا جاتا ہے۔ یہ رول نمبر 27 کے مطابق اگر ہم ایک سینٹنس کے اندر ایک سے زیادہ ناؤن استعمال کرتے ہیں اور ان ناؤنس کو ہم لنک کرتے ہیں اینڈ سے، اینڈ کے لفظ سے ہم ان ناؤنس کو لنک کرتے ہیں، تو اب ان سے پہلے ہم دو ناؤنز یوز کرتے ہیں اور ان کو لنک کرتے ہیں اینڈ سے، اور اس ناؤن کے بعد جو ورب آتا ہے وہ اپنی سنگولر فارم میں آتا ہے۔ اسی طرح ہم ناؤنس یوز کرتے ہیں اور ان ناؤنس کے بعد ان دونوں ناؤنس کے درمیان میں ہم اینڈ کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ اس کے بعد جو ورب ہے وہ پلورل آتا ہے۔ تو اب ہم اس کو کس طرح یوز کریں گے، اس کو ہم اگلے پیج پر دیکھتے ہیں، کب دی لگے گا اور کب دی نہیں لگے گا۔ جب ورب سنگولر آئے گا، دو ناؤن ہیں، ناؤن کے درمیان میں ہم نے لفظ اینڈ استعمال کیا ہوا ہے، جب ورب سنگولر آئے گا تو پہلے کے ساتھ آرٹیکل یوز ہوگا، پہلے ناؤن کے ساتھ، دوسرے ناؤن کے ساتھ آرٹیکل یوز نہیں ہوگا۔ لیکن جب ورب پلورل فارم میں آئے گا تو پھر دونوں کے ساتھ، دونوں ناؤن سے پہلے ہم آرٹیکل کا یوز کریں گے۔ اس کی ہم مثال لیتے ہیں جی۔ مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں دا پرنسپل
and the chief guest. The principal and the chief guest have arrived. अब इस फिक्रे में आप देखें, सबसे पहले ये एक नाउन है प्रिंसिपल, चीफ गेस्ट ये दूसरा नाउन है, इनको जोड़ा गया है एंड से। अब क्योंकि इनके बाद ये जो हैव है ये एक प्लूरल वर्ब है, इसीलिए पहले नाउन से पहले भी हमने आर्टिकल लगाया और दूसरे नाउन से पहले भी हमने आर्टिकल लगाया। लेकिन अगर हम इसी तरह करते हैं, इसी फिक्रे को हम ये कह देते हैं द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट, इसको हम हैव की जगह पर हम यहाँ पर कर देते हैं हैज़। अब ये सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर से पहले जो ये दी है, ये दी इस्तेमाल नहीं होगा, दूसरा दी फिक्रे के अंदर फिर इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ पहले आर्टिकल के साथ, पहले नाउन के साथ आर्टिकल आएगा, क्योंकि ये बता रहा है द प्रिंसिपल एंड चीफ गेस्ट हैज़ अराइव्ड। वो प्रिंसिपल जो है वही चीफ गेस्ट है और वही पॉइंट, क्योंकि ये एक बंदे की बात हो रही है। सिंगल ये जो वर्ब है ये हमें बता रहा है कि एक बंदे की बात हो रही है, तो इसलिए हम दूसरे के साथ दी नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पे होता हैव, इसका मतलब है कि अब दो बंदों की बात हो रही है, प्रिंसिपल और है, चीफ गेस्ट और है, तो फिर उससे पहले दी आना था। अगर हम हैव लगाएंगे, अगर हैज़ आएगा तो फिर दी नहीं आएगा। तो ये सारे रूल्स थे आर्टिकल दी के मतलब, ये हमने डिटेल से 27 रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। तो इसके बाद हम ए और एन से मुतल्लिक जो है वो रूल्स देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि आर्टिकल, ये तो अभी हम रूल्स पढ़ें आर्टिकल कहाँ पे लगना है, फिर हम देखेंगे कि आर्टिकल्स कहाँ पर इस्तेमाल नहीं होना।